خطاب فرمانے کے لیے ناصر مطلقی والا حضرت علامہ مولانا محمد عارف مصباحی صاحب قبلہ، جن کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت فرمائیں گے اور ہم سامعین سماعت فرمائیں گے۔ حضرت کے آنے سے قبل ہم آپ اور احد حضرات کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں۔ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد عارف مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین اکرام، قابل احترام بزرگوں، سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت، کمال عشق و محبت، غایت تعظیم و ادب کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشین، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، حضرت عبداللہ کے پیارے، حضرت آمنہ کے جگر کے پارے، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، گرتوں کو سہارا دینے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر نورانی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، اس رب ذوالمنن نے ہم سب کو اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم اس محفل شریف کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ اس محفل کی برکت سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے، اس محفل کو ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل چند اشعار حضور کی میلاد پر سماعت فرمائے۔ آسماں مہکا زمینوں کا بدن مہکا دیا، آسماں مہکا زمینوں کا بدن مہکا دیا، آمد سرکار نے سارا گگن مہکا دیا۔ آسماں مہکا زمینوں کا بدن مہکا دیا،
آمد سرکار نے سارا گگن مہکا دیا اور 12ویں تاریخ سے بدلی فضائے کائنات، 12ویں تاریخ سے بدلی فضائے کائنات، میرے آقا نے ہواؤں کا چلن مہکا دیا، میرے آقا نے ہواؤں کا چلن مہکا دیا، اور قلب عالم کی ہے دھڑکن عید میلاد النبی، قلب عالم کی ہے دھڑکن عید میلاد النبی، اس خوشی نے ہر چراغ انجمن مہکا دیا، قلب عالم کی ہے دھڑکن عید میلاد النبی، اس خوشی نے ہر چراغ انجمن مہکا دیا، اور کام آیا مصطفیٰ کا عشق بعد موت بھی، کام آیا مصطفیٰ کا عشق بعد موت بھی، قبر مہکائی غلاموں کا کفن مہکا دیا، قبر مہکائی غلاموں کا کفن مہکا دیا، اور جس کی مدحت سے معطر ہو گئے نسلوں کے پھول، جس کی مدحت سے معطر ہو گئے نسلوں کے پھول، اس کی مدحت نے فریدی میرا فن مہکا دیا، آسماں مہکا زمینوں کا بدن مہکا دیا، آمد سرکار نے سارا گگن مہکا دیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد شریف کی برکتیں اس عنوان پر انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میلاد شریف میں سب سے زیادہ چیز جو اہل ایمان جس پر عمل کرتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کی برکت میں امام ترمذی حدیث شریف روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامت اقربهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ مسلمان ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو صبح صبح کہ میں نے خواب دیکھا میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا ہے، پل صراط سے گزرنے وقت ایسا عالم ہے کہ اس کا قدم پل صراط پر لڑکھڑا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عنقریب یہ پل صراط سے گر جائے گا، اتنے میں ایک نور آتا ہے اور وہ نور اس مومن کو اٹھا کر پل صراط سے پار لگا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ درود شریف کا نور تھا جس نے اسے پل صراط سے اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ جو دنیا میں حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف اسے پل صراط پر پار لگا دے گا اور اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اور ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ درود شریف آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ میرے آقا اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں کہ کون کس محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے اس عاشق کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، میں اپنے ہر اس عاشق کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، میلاد شریف میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ میلاد شریف میں کسی عام انسان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، میلاد شریف میں سید العالمین کا ذکر ہوتا ہے۔ میلاد شریف میں کسی عام بشر کا ذکر نہیں ہوتا ہے، میلاد شریف میں خیر البشر کا ذکر ہوتا ہے۔ میلاد شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے جس محبوب کو پسینہ نکلے وہ پسینہ مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میلاد شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے جس سے لعاب دہن باہر آئے
تو اس لعاب دہن سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ میراث شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے جس کا لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈال جائے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ میراث شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کی نالین پاک عاشقین مصطفیٰ پا جائیں تو اسے اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ اسی لیے تو علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ میراث شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے جس کی انگلیوں کا عالم یہ ہے کہ انگلی اٹھا دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا کھلونا، کیا ہی چلتا تھا کھلونا نور کا۔ میلاد شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے کہ جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ میلاد شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے جو اشارہ فرما دے تو درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ میلاد شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے جس کا ایک منہ مبارک مومنین کو مل جائے تو اس منہ مبارک کو سامنے رکھ کر دعا کرے تو اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ میلاد شریف میں اس محبوب کا ذکر ہوتا ہے جس کو اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے، جن کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، جن کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ تمام دنیا میں سب سے حسن و جمال والے ہیں، اور فرماتے ہیں آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ جیسے چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا ہے۔ حضور کے چچا عباس بن مطلب کن الفاظ میں حضور کی تعریف فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو زمین روشن ہو گئی اور آسمان کے تمام کنارے چمک اٹھے۔ یہ تمام صحابہ حضور کی میلاد پڑھا رہے ہیں، حضور کی میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہاں حضور کا میلاد کیا تھا، صحابہ نے کہاں جلوس نکالا تھا۔ حضرت حسان حضور کی نعت پڑھتے ہیں، میرے آقا دعا فرماتے ہیں اللہم اید الحسان بروح القدس، اے رب تبارک و تعالی یہ حسان میری نعت پڑھتا ہے، یہ میری تعریف کرتا ہے، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ جب ایک طرف دشمن حضور کی ہجو کرتے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں اے حسان میرے منبر پر آ جاؤ۔ حضور کے منبر کا ادب صحابہ کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر منبر پہ اس جگہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم اس سے بھی ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے۔ کہتے تھے ہم حضور کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، حضور کی جگہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، مگر وہ حسان بن ثابت ہیں
جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے حسان میرے منبر پر آ جاؤ اور میری نعت بیان کرو، میری نعت بیان کرو۔ اور حضرت حسان بن ثابت حضور کے منبر پر بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو میرے آقا ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اے اللہ حسان بن ثابت کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میری گفتگو کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ کی برکتیں۔ محفل میلاد کی برکتیں کیا ہیں؟ تعبیر الرؤیا کی کتاب اٹھا کر دیکھو، جن بزرگان دین نے خوابوں کی تعبیر پر کتابیں لکھی ہیں، تعبیر الرؤیا کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، معبرین یہ فرماتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ ربیع الاول طلوع ہو چکا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ ربیع الاول آ چکا ہے، تو اب اگر وہ بے اولاد ہے تو یہ بشارت ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی ہے اور ماہ ربیع الاول شریف میں گزار رہا ہوں، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے اور وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی بشارت ہے کہ ظلم کا اندھیرا اب اس پر ختم ہونے والا ہے اور اس پر ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ جو جس اس نے نیت کے ساتھ میں میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ جب آپ سوچے کوئی خواب میں ماہ ربیع الاول کی آمد کو دیکھے تو خواب میں دیکھنے والا جو جس کیفیت کے ساتھ میں دیکھے اور جن مشکلات میں وہ گھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ جب کوئی خواب میں ماہ ربیع الاول کو پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو جو عالم بیداری میں ماہ ربیع الاول پائے اور اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے پر کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھے، حضور کا ذکر سنے، حضور کے ذکر کی محفل سجائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر برکتیں عطا فرماتا ہے کہ ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے مومنین بھائی ایک نعرہ لگاتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرے والضحا مرحبا مرحبا۔ یہ مومنین کا نعرہ ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرے والضحا مرحبا مرحبا۔ یہ چہرے والضحا حضور کا چہرہ چہرے والضحا ہے، جس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ آج رسالت کا سورج پہلے طلوع ہوگا، آسمان کا سورج بعد میں طلوع ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ یہ آسمان کے سورج کو روشنی ملی ہے تو مصطفیٰ پیارے کا صدقہ ہے،
یہ چاند کو چاندنی ملی ہے تو مصطفیٰ پیارے کا صدقہ ہے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. اے خوبصورتی والے آقا, اے تمام انسانوں کے سردار, چاند کو چاندنی ملی ہے تو آپ کے حسن کا صدقہ ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, مشکات المصابیح کی حدیث ہے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیان, میں نے ایک چاندنی رات میں حضور کا چہرہ دیکھا. میں نے ایک چاندنی رات میں حضور کا چہرہ دیکھا. میرے سامنے ایک آسمان کا چاند ہے, 14ویں رات کا چاند ہے, اور میرے سامنے حضور کا چہرہ والضحیٰ ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا. میں بار بار دیکھتا رہا اور میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آمنہ کا چاند احسن عندی من القمر, کہ آمنہ کا چاند یہ آسمان کے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ میرے آقا کا چہرہ والضحیٰ یہ آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اور جب میرے آقا مسکراتے تو عالم کیا ہوتا. مسکراتے, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے مشکات المصابیح میں, جب میرے آقا مسکراتے تو حضور کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھی, نور کی شعائیں نکلتی اور در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. عزیزان محترم, اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے. حضور کے نہ کسی کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرح سے ہے, نہ کسی کے منہ مبارک حضور کے منہ مبارک کی طرح سے ہے, نہ کسی کے قدم حضور کے قدم کی طرح سے ہے, نہ کسی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ کی طرح سے ہے, نہ کسی کا جسم حضور کے جسم کی طرح سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا عرفہ اور اعلیٰ پیدا کیا ہے کہ بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک روایت بیان کروں. ایک صحابی رسول ہے حضرت عامر انصاری. میرے آقا 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے, سوموار کا دن ہے, 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے. صبح میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت ابو درداء حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں, اے ابو درداء چلو آج عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں. حضرت ابو درداء کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامر انصاری کے گھر تشریف لاتے ہیں. اس وقت حضرت عامر انصاری اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر کے حضور کی میلاد پڑھ رہے ہیں. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو جمع کر کے حضور کی میلاد پڑھ رہے ہیں. اور جب حضور کی میلاد پڑھتے پڑھتے وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن میں نبی آخر الزماں کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آج ہی کے دن حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے. آج ہی کا وہ دن ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ حضور عامر انصاری کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں. حضور عامر انصاری کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں, اے عامر انصاری تم کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ کی میلاد پڑھ رہا تھا. کہا حضور آپ کی میلاد پڑھ رہا تھا. تو میرے آقا فرماتے ہیں, اے عامر انصاری ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلهم یستغفرون لک. اے عامر انصاری تو میرا میلاد پڑھ رہا تھا, اللہ نے تیرے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں اور یہ آسمان کے تمام فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. یہ آسمان کے تمام فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. میں نے محفل میلاد شریف کی چند برکتیں بیان فرمائی. محفل میلاد شریف میں کوئی حاضر ہو, بیمار ہو تو اسے شفا مل جاتی ہے, بے اولاد ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے. کوئی اگر مظلوم ہے تو اس پر ظلم کی رات ختم ہو جاتی ہے. اور ایک برکت یہ بھی ہے
کہ میلاد شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے اے عامر انصاری، تو میرا میلاد پڑھ رہا تھا، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے اور آسمان کے تمام فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، جس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور جب فرشتے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ معلوم ہوا جو حضور کے ذکر کی مجلس سجاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے عزیزان محترم۔ ہم اور آپ اپنے گناہوں کا اندازہ کریں، ہم نے زندگی میں کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، کیسی کیسی خطائیں کی ہیں۔ ہم کچھ گناہ ہم نے ظاہر میں کیے ہیں، کچھ گناہ ہم نے چھپ کے کیے ہیں، کچھ گناہ ہم نے باطن میں کیے ہیں، مگر کل جب بروز قیامت ہوگا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ اس گناہ کو دیکھے گا، اور جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی اس نیکی کو بھی وہ پائے گا۔ اور سورہ یاسین شریف میں اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، تمہاری صف نیکوں کی صف میں نہیں ہوگی، مجرمین کی صف الگ ہوگی۔ ایسے عالم میں جب مجرمین الگ کر دیے جائیں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو کیسا منظر ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ سے ہم گھبرا رہے ہوں گے، ہم افسوس کر رہے ہوں گے، ہم اپنے آپ پر شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں جو حضور کے ذکر کی مجلس سجاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کیا کم برکت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ کیسے کیسے گناہ ہم نے کیے ہیں، یہ بہت بڑی برکت ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخشش فرما دے۔ عزیزان محترم، ایک اور روایت بیان کرتا ہوں جسے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنے وقت کے مجدد ہیں اور جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں امت کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جن کا نام آتا ہے وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ اسلامی علوم پر کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی کتاب جلالین یہ تمام مدارس اسلامیہ میں داخل ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے خصائص کبریٰ جس میں حضور کی شان اور حضور کے خصائص کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے الحاوی للفتاوی، میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کا نام ہے الحاوی للفتاوی۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کو 75 مرتبہ عالم بیداری میں سرکار کی زیارت حاصل ہوئی ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، 75 مرتبہ عالم بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے جلوہ زیبا کو دیکھا ہے، حضور کا دیدار کیا ہے۔ کتنی عظیم شخصیت ہیں، کتنے عظیم بزرگ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب بھی قبرستان جاتا تھا تو تمام قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا تھا، اور امت کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مسلمان قبرستان جائے تو تمام قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو قبرستان جائے اور قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے تو اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں کی۔
اس لیے جب کوئی مومن قبرستان جائے تو تمام قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا، میں نے قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا کی، اور بہت بڑے بزرگ تھے اور عالم کشف میں بہت کچھ دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک تو ہمارے ماتھے کی آنکھ ہے جس سے ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، مگر بزرگان دین کے پاس دو آنکھیں ہوتی ہے، ایک ماتھے کی آنکھ ہوتی ہے اور ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، جب وہ عالم کشف میں ہوتے ہیں تو دل کی آنکھوں سے قبر کے اندر کے حالات دیکھ لیا کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی میں فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ تمام قبروں کے اندر کلمہ شریف کا نور موجود ہے۔ تمام قبر والوں کی قبر روشن ہے، ہر قبر میں نور ہے، مگر ایک قبر میں اتنا زیادہ نور ہے کہ اس کو دیکھنے سے آنکھیں چوندھیاتی ہے، اتنا زیادہ نور ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، تمام قبروں میں تو نور ہے مگر اس قبر میں اتنا زیادہ نور ہے کہ اس کو دیکھنے سے آنکھیں چوندھیا جاتی ہے۔ عالم کشف میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، میرے سامنے سے یہ حجاب ہٹا دے اور میں اس مومن کی زیارت کر لوں جس کی قبر میں اتنا نور ہے کہ جس کو دیکھنے سے آنکھیں چوندھیا جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کرم کیا اور حجاب ہٹ گیا، پردہ ہٹ گیا، اور امام جلال الدین سیوطی اس صاحب مزار کی زیارت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تمام قبر میں تو نور موجود ہے مگر تمہاری قبر میں اتنا زیادہ نور موجود ہے کہ آنکھیں چوندھیا جاتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ تمہاری قبر میں نور ہے؟ تو اس صاحب مزار نے کہا کہ جب میرے آقا کریم میری قبر میں تشریف لائے تھے تو سرکار نے صرف زیارت ہی نہیں کرائی تھی بلکہ سرکار میری قبر میں آئے تو سرکار نے مسکرایا تھا، سرکار نے مسکرایا تھا۔ یہ حضور کے مسکراہٹ کی برکت ہے کہ میری قبر میں اتنا زیادہ نور ہے، یہ حضور کی مسکراہٹ کی برکت ہے کہ میری قبر میں اتنا زیادہ نور ہے۔ حضور جب مسکراتے تو اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سحری کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا اور میں کپڑا سل رہی تھی، اسی عالم میں میری سوئی گم جاتی ہے، میری سوئی گر جاتی ہے سحری کے وقت میں، رات کا اندھیرا ہے، سوئی گر جاتی ہے اور سوئی مل نہیں رہی ہے۔ اتنے میں میرے سرکار تشریف لے آتے ہیں، میرے سرکار تشریف لاتے ہیں اور میرے سرکار مسکراتے ہیں تو حضور کی مسکراہٹ سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ میری وہ گمشدہ سوئی مل جاتی ہے، میری وہ گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ حضور مسکرائیں تو اندھیرا ہو تو اجالا ہو جاتا ہے، حضور مسکرائیں تو تاریکی ہو تو تاریکی اور ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، تو امام جلال الدین سیوطی سے اس صاحب مزار نے فرمایا کہ میری قبر میں حضور تشریف لائے تھے تو سرکار نے صرف زیارت ہی نہیں کرائی تھی، سرکار مسکرائے تھے اور سرکار کے مسکرانے کی یہ برکت ہے کہ میری قبر نور علی نور ہو گئی۔ یعنی ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو یوں کہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ حضور سراپا نور ہے تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اب صاحب مزار سے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آخر آقا تمہاری قبر میں آئے اور آقا نے تمہاری قبر میں مسکرایا تو مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی کہ آقا تمہاری قبر میں تشریف لائے تو آقا مسکرا دیے، مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو اب وہ صاحب مزار کہتے ہیں کہ میں
اپنی دکان کی کمائی سے روزانہ ایک حصہ الگ کر کے رکھ دیتا تھا. اپنی روزانہ کی کمائی سے، دکان کی کمائی سے ایک حصہ نکال کر اسے الگ رکھ دیتا تھا. اور جب میلاد شریف کا دن آتا تھا تو اس سے میں حضور کی میلاد کی محفل سجاتا تھا. میں اس سے حضور کی میلاد کی محفل سجاتا تھا. میرے آقا نے میرا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس محفل میلاد کو، جس کو میں ہر سال منعقد کرتا تھا اور اپنی کمائی کا ایک حصہ روزانہ الگ کر کے رکھ دیتا تھا، اور 12 ربیع الاول شریف کو حضور کے میلاد کی محفل سجاتا تھا، تو میرے اس عمل کو میرے مصطفیٰ نے قبول کر لیا اور قبر میں تشریف لائے تو آقا مسکرا دیے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جو حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہے اور اپنی آمدنی کا ایک حصہ میلاد شریف کے لیے نکال کر رکھ دیتا ہے، آقا اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور صرف زیارت ہی نہیں کراتے ہیں بلکہ آقا اس کی قبر کو نور علی نور بنا دیتے ہیں. عزیزان محترم، اسی برکتیں حاصل، یہی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ذکر کی یہ محفل سجائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری ان محفلوں کو قبول فرما لے اور ہم دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے، اور قبر میں حضور تشریف لائے تو ہماری قبر بھی نور علی نور ہو جائے، اور عالم یہ ہو کہ ہم عاشقان مصطفیٰ کی قبر کا عالم یہ ہو کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. عزیزان محترم، میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی میلاد شریف کی برکت کی. ایک امام جلال الدین سیوطی کی اور اس سے پہلے ایک روایت بیان کی میں نے حضرت عامر انصاری کی حدیث بیان کی. ان دونوں حدیثوں سے میلاد شریف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ عامر انصاری کے لیے حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور تمام ملائکہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور اس صاحب مزار کے لیے جو اپنی کمائی سے ایک حصہ حضور کے میلاد کے لیے نکال کر رکھ دیتا تھا، حضور قبر میں تشریف لائے، مسکرائے اور اس کی قبر کو نور علی نور کر دیا. اب میں ایک تیسری حدیث بخاری شریف کی پیش کر رہا ہوں. مومن کا یہ تو مومن کا عمل تھا، یہ تو مومن کا عمل تھا کہ جو حضور کے ذکر کی محفل سجاتا تھا. حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو بھی محروم نہیں فرمایا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے ابو لہب کی. امام بخاری نے اس کو اپنی بخاری میں روایت کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں روایت کیا اور خصائص کبریٰ میں اس کو روایت کیا گیا. تمام سیرت کی کتابوں نے، تمام مفسرین نے، محدثین نے اور مورخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابو لہب جو بہت بڑا کافر تھا، جس کی مذمت میں قرآن کی پوری ایک سورت سورہ تبت یدا ابی لہب اترتی ہے، مگر اس کا ایک عمل ایسا ہے جسے اللہ نے قبول فرما لیا، جسے اللہ نے قبول فرما لیا. جب حضور کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت میں حضور تشریف لائے اور گلشن میں بہار آئی، پھول کھل اٹھے. جب حضور تشریف لائے تو ابو لہب کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا سویبہ. سویبہ دوڑ کر آئی ابو لہب کے پاس میں اور سویبہ نے کہا، اے ابو لہب، آج اللہ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ہے اور تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. جب سویبہ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اپنی انگلی کا اشارہ کر کے ابو لہب نے کہا، اے سویبہ جا، میں بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. حضور کی ولادت کی خوشی منائی.
نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، بلکہ بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی اور اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا کہ میرے محبوب کی آمد پر اس نے ایک کنیز کو آزاد کیا ہے۔ اب جب اس کی وفات ہوتی ہے کفر پر، اب ابو لہب کے دوسرے بھائی عباس بن عبد المطلب نے خواب دیکھا، خواب میں پوچھا ابو لہب سے کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا صبح سے لے کر شام تک عذاب ہی عذاب رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک عذاب ہی عذاب رہتا ہے، الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين، مگر جب سوموار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ وذلك لأني سويبة بشرت بی ان ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، اور وہ اس لیے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے کہ میں نے سویبہ کو حضور کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، سویبہ کو بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ تو اب حضرت عباس فرما رہے ہیں، کون؟ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب فرما رہے ہیں۔ امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب بخاری میں نقل کیا اور فرماتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اس لیے کہ اس نے اپنی کنیز کو بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اور جس انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، جب وہ انگلی اپنے منہ میں لگاتا ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر کا عالم یہ ہے کہ وہ بھتیجا سمجھ کر ولادت کی خوشی کا اظہار کرے، تو اگر کوئی مومن حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو اس کی جزا تو جنت ہی ہے، اس کی جزا تو جنت ہی ہے، اس کی جزا جنت ہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی آمد پر جو جو خوشیاں مناتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور اسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو ہم حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے، اور صرف ہم ہی نہیں خوشیاں مناتے ہیں، یہ آسمان کے سارے فرشتے حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، یہ زمین کی تمام مخلوقات حضور کی آمد پر خوشیاں مناتی ہے۔ اسی لیے تو عاشق کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی آمد پر مومن خوشیاں مناتے ہیں، خوشی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ حضور کی آمد پر خوشی تمام فرشتے مناتے ہیں۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے فرمایا جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں، آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جائیں، اور آسمان کے فرشتے زمین پر آ گئے، آسمان کے فرشتے زمین پر تشریف لے آئے، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
اور آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اہم بہت خاص مضمون بیان کرنا چاہتا ہے تو لفظ قل ارشاد فرماتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں لفظ قل آیا ہے مضمون بڑا خاص ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید کا بیان یہ مضمون بڑا خاص ہے، اس لیے اس کو بیان فرمایا تو پہلے لفظ قل فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ مضمون بڑا خاص تھا، اس لیے کہ کسی کو ولایت ملتی ہے تو حضور کے اتباع سے ملتی ہے۔ حضور کی اتباع کے بغیر، حضور کی سنتوں پر عمل کیے بغیر کسی کو ولایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی لفظ قل قرآن کریم میں وہاں فرماتا ہے جہاں کوئی خاص مضمون ہوتا ہے۔ یہ تیسری آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ کس پر خوشیاں منانے کا حکم ہے؟ خوشیاں منانے کا حکم کس پر ہے؟ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ اور حضور اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے۔ اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف رحمت نہیں بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تمام نبیوں میں کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے، تمام ولیوں میں کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے، پوری کائنات کے انسانوں میں کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کا شرف اگر کسی کو حاصل ہوا ہے پوری کائنات میں تو مصطفیٰ جان رحمت کو ملا ہے۔ حضور اللہ کی رحمت ہے اور حضور اللہ کا فضل ہی نہیں، فضل کبیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو سراج منیر چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ حضور تمام مومنین کے لیے فضل کبیر ہے۔ حضور اللہ کی رحمت بھی ہے، حضور اللہ کا فضل بھی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے پر اس کا چرچا کرو۔ حضور اللہ کی نعمت ہی نہیں، نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی نعمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو حضور جب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے تو حضور کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے، حضور کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے، حضور کی آمد پر گھروں میں چراغاں کرنا چاہیے، حضور کی آمد پر روشنی کرنا چاہیے، حضور کی آمد پر گلیوں کو صاف کرنا چاہیے، حضور کی آمد کی دھوم مچانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور روایت بیان کرتا ہوں جسے محدث اعظم علامہ سردار احمد نے بیان فرمایا ہے۔
ان کے ملفوظات کی یہ کتاب ہے۔ حضرت محدث اعظم علامہ سردار احمد جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے مراد آباد کے، جن کا نام تھا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ اس کو تمام مسلک کے ان بزرگ کو تمام مسلک کے علماء مانتے ہیں۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ 12 ربیع الاول شریف کے دن ایک علاقے سے گزر رہے ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہے، چراغ روشن ہے، دیے جل رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے مولوی صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ بدعت کا کام شروع کر دیا ان لوگوں نے، یہ چراغ جلائے ہوئے ہیں، دیے جلائے ہوئے ہیں، یہ بدعت 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 ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یہ چراغ جلانا حضور کی پیدائش کے دن میں چراغ جلانا بدعت ہے؟ کہا ہاں یہ بدعت ہے۔ کہا اچھا بدعت ہے تو جاؤ اس کو بجھا دو، جاؤ اس کو بجھا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بجھا دوں گا تو گھر والا ناراض ہو جائے گا، گھر والا ناراض ہو جائے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا گھر والا مجھے بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، مجھے مانتا بھی ہے، تم جاؤ بجھا دو، اگر وہ کچھ کہے گا تو میں اسے سنبھال لوں گا، جاؤ بجھا دو۔ جتنے دیے جل رہے ہیں، جتنے چراغ جل رہے ہیں، جاؤ بجھا دو۔ جب وہ مولوی صاحب آگے بڑھے چراغ کو بجھانے کے لیے پھونک مارتے ہیں تو جتنا پھونک مارتے ہیں چراغ کی روشنی اور بڑھتی جاتی ہے، چراغ کی روشنی بڑھتی جاتی۔ کہا بجھاؤ، پھونک مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، پھونک مار مار کر تھک جاتے ہیں، مگر چراغ کی روشنی کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس واپس آئے، کہا کیا ہوا، چراغ بجھا دیا آپ نے؟ کہا جتنا پھونک مارتا ہوں چراغ کی روشنی اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ یہ چراغ جلتے رہے، یہ چراغ جلتے رہے، حضور کی آمد پر یہ چراغ جلتے رہے، لہذا اسے کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تم پھونک مار مار کر تھک جاؤ گے، مگر یہ چراغ نبی کی محبت کا چراغ بجھے گا نہیں، نبی کی محبت کا چراغ بجھے گا نہیں، یہ چراغ جلتے جائیں گے۔ عاشقان مصطفیٰ حضور کی آمد پر جشن مناتے جائیں گے، عاشقان مصطفیٰ حضور کی آمد پر گلیوں کو سجاتے جائیں گے، غلامان مصطفیٰ حضور کی آمد پر اپنے گھروں کو سجاتے جائیں گے، جانثاران مصطفیٰ حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے ہمیں۔ آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عزیزان محترم، حضور کی عزت پر کتنے حملے کیے گئے، حضور کی کا توہین آمیز خاکہ شائع کیا گیا، حضور پر سام بیسائل نے فلم بنائی، قرآن کریم کو جلایا گیا، حضور کی عظمت پر حملے کیے جا رہے ہیں، حضور کا توہین آمیز خاکہ بنایا جا رہا ہے، حضور کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں جب ایک طرف حضور کی ذات پر فلم بنائی جا رہی ہے، حضور کا توہین آمیز خاکہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے کلام کو، قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، طرح طرح سے توہین کی جا رہی ہے، ایسے عالم میں ہمیں حضور کی میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ بلکہ اس دور میں جب حضور کی توہین عام کی جائے تو تم میلاد مصطفیٰ کی دھوم مچا دو اور یہ تمام دنیا کو بتا دو کہ تمہاری توہین کرنے سے نہ میرے آقا کا ذکر کم ہوا ہے، نہ حضور کا ذکر کبھی بند ہوگا۔ ہم عاشقان مصطفیٰ حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتے جائیں گے، آقا کی آمد کی دھوم مچاتی جائیں گے، اور حضور کے ذکر میلاد کی محفلیں سجاتے جائیں گے۔ حضور کی آمد اور حضور کے ذکر اور حضور کی محبت کا تذکرہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میلاد وہی مناتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ علماء جانتے ہیں کہ عربی زبان میں با 16 معانی کے لیے آتا، لفظ با
ہر حرف کے کئی معنی ہے. با کا ایک معنی مصاحبت ہے، با کا ایک معنی استعانت ہے، با کا ایک معنی آلہ ہے، با کا ایک معنی تعلیل کے لیے ہے. یہاں پر با مصاحبت کے لیے ہے. اس آیت کریمہ میں معلوم یہ ہوا کہ جن کو اللہ کا فضل ملا ہے، جن کو اللہ کی رحمت ملی ہے، وہی اللہ کے محبوب کی آمد پر خوشیاں منائیں گے، وہی اللہ کی محبوب کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کریں گے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو حضور کے ذکر میلاد کی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑی برکت کا باعث ہے. ہم اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفل میلاد میں حاضر ہونے والے کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، جن کی کتابیں آج علماء اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ما ثبت بالسنہ ہے، جن کی کتاب اشیۃ اللمعات ہے، جن کی کتاب لمعات التنقیح ہے. یہ عرب کی سرزمین پر درس حدیث دیا کرتے تھے، عرب کی سرزمین پر درس حدیث دیا کرتے تھے. وہاں سے اللہ کے رسول کا اشارہ ہوا، دہلی تشریف لے آئے. دہلی میں آپ کا مزار مبارک ہے. بڑی علمی خدمات انجام دی ہے، بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے. ایک لمبے زمانے تک درس حدیث دیا ہے عرب میں، بہت ساری علمی کتابیں لکھی ہیں، مگر نہ اپنی علمی کتابوں پر فخر ہے، نہ اپنی تمام زندگی بھر کے اعمال پر فخر ہے. ان سب کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ عرض کرتے پروردگار میرا ایک عمل ایسا ہے جس سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے گا. میرا ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما کر میری بخشش فرما دے گا. میرا وہ عمل یہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے تو حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہوں اور حضور کی محبت میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں میرا کوئی اور عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو یا قبول نہ ہو، مگر مجھے امید ہے میرے اس عمل کی برکت سے میرا رب کریم میری بخشش فرما دے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ایک اور حدیث شریف آپ کو سنا دوں، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے. حدیث کو روایت کرنے والے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے پاس حضور کے 5 تبرکات تھے. حضور کے منہ مبارک تھے، حضور کے ناخن مبارک تھے، حضور کی ایک قمیض تھی، حضور کی ایک چادر تھی، حضور کی ایک تہبند شریف تھی. مرنے سے پہلے آپ نے وصیت فرمایا میرے پاس حضور کے یہ 5 تبرکات ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے دیا جائے تو مجھے حضور کے انہی کپڑوں میں کفن پہنایا جائے، جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو حضور کے منہ مبارک میرے اعضائے سجود پر رکھ دیا جائے، میری پیشانی پر اور میری ناک پر حضور کے منہ مبارک حضور کے ناخن مبارک کو رکھ دیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے میری قبر روشن فرما دے گا. حضرت امیر معاویہ کی حدیث ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف لائے. صحابہ بیٹھے ہوئے حضور کی میلاد پڑھ رہے ہیں. صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی میلاد پڑھ رہے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے نذکر اللہ ونحمدہ علی من علی ہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں
ہمیں اپنا پیارا رسول عطا کر کے ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ، کیا تم مجھے قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے، تم میرا تذکرہ کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے تھے کہ ہم حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم میں حضور کو بھیجا، اللہ نے کرم کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کا اظہار کر رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور کے چہیتے صحابی ہیں، ہم تمام مومنین کے ماموں ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث شریف روایت کی کہ میلاد شریف کے ذکر پر اللہ تبارک و تعالی جہاں محفل میلاد ہوتی ہے، اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اس پر فخر فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میلاد شریف کی محفل سجانا یہ قضائے حاجات کے لیے تریاق مجرب ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی مشکل میں پریشان ہے، کوئی اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو حضور کے ذکر کی محفل سجائے، اور حضور کے ذکر کی محفل سجانا یہ قضائے حاجات کے لیے تریاق مجرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، مشکلات سے اسے نجات عطا فرمائے گا، مصائب سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ان عظیم الشان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ اس میں حاضر ہوئے اور جن لوگوں نے اس میں نیاز میں شرکت کی اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، کسی طرح سے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں خوشحالی عطا فرمائے، ان کے دل کو روشن فرما دے، ایمان کا نور عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ مصطفیٰ